درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ولیمہ اور ضیافت کے متعلق کچھ احادیث آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پر زردی کا اثر دیکھا، یعنی پیلا رنگ جو ہے ان کے بدن پہ لگا ہوا دیکھا، یعنی خلوق کا رنگ ان کے بدن یا کپڑوں پر لگا ہوا دیکھا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ یعنی مرد کے بدن پر اس رنگ کو نہ ہونا چاہیے، یہ کیوں کر لگا پیلا رنگ؟ فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کر لگ گئی ہے۔ انہوں نے کیا عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، تو گویا کہ اس کے بدن پہ جو زردی لگی ہوئی تھی وہ میرے بدن پہ لگ گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مبارک کرے، تم ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری سے یا ایک ہی بکری سے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے جب یہ خبر پائی کہ میرے صحابی نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے تو انہیں ولیمہ کرنے کا حکم دیا۔ تو گویا کہ ولیمہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ بخاری و مسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر ولیمہ کیا، ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا۔ ایک بکری سے ولیمہ کیا، یعنی تمام ولیموں میں یہ بہت بڑا ولیمہ تھا کہ ایک پوری بکری کا گوشت پکا تھا۔ اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر گنجائش نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ صاحب وہ پورا بھینسا ذبح کر دے یا 2-4 بکرے لا کر کے ذبح کرے تبھی ولیمہ ہوگا۔ جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق چاہے 10 لوگوں کو، 8 لوگوں کو، 20 لوگوں کو بلائے اور 2-4-5 کلو گوشت ہی کیوں نہ ہو بنائے اور ولیمے کی نیت سے جو ہے اس محفل کا اہتمام کر کے ان لوگوں کو کھانا کھلا دے، سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے پوری آبادی کو دعوت دیں یا 50 لوگوں کو یا پھر جو ہے 1500 لوگوں کو بلائیں تبھی ولیمہ ہوگا، بلکہ ولیمے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صاحب بہت سارے لوگوں، مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کم از کم کھانا ضرور ولیمے کی نیت سے کھلایا جائے، یہ سنت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری روایت انہی سے ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے زفاف کے بعد جو ولیمہ کیا تھا لوگوں کو پیٹ بھر روٹی گوشت کھلایا تھا۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو قبول کرنی چاہیے، پھر اگر چاہے کھائے چاہے نہ کھائے، البتہ وہاں جائیں اور وہاں پہ اگر بلانے والے نے بلایا ہے تو اس کے گھر پہ تشریف لے جائیں، اگرچہ اگر کھانے کی خواہش نہ ہو تو نہ کھائیں مگر پہنچ جائیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے۔ صحیح بخاری مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ ابھی حکم دیا اللہ کے رسول نے، پھر فرمایا کہ برا کھانا جو ہے وہ ولیمے کا کھانا ہے، مگر کون سے ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے؟ فرماتے ہیں جس میں مالدار لوگ بلائے جاتے ہیں اور فقراء چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ ولیمے کا کھانا جو ہے برا کھانا ہے۔ ولیمے کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے عزیزوں میں سے جو ہے مالدار لوگوں کو بلا لیں، بلکہ مقصد یہ ہو کہ جو غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان کو بھی اس میں مدعو کیا جائے۔ اب جیسی آپ کو گنجائش ہے اسی اعتبار سے بلائیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے 100 لوگوں کا کھانا کیا، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے 10-20-50 مالدار بلائے تو کم سے کم 10-20 جو ہے غریب اور فقراء بھی ہونا چاہیے، تاکہ جن لوگوں کو اچھا کھانا ہر دن نصیب نہیں ہوتا کم از کم آج وہ پیٹ بھر کے کھا جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو صرف مالدار لوگ اگر جس کھانے میں بلائے جائیں ولیمے کے تو وہ کھانا برا کھانا اللہ کے رسول نے فرمایا۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم جب ولیمے کی دعوتیں کرتے ہیں تو صرف مالداروں کو نہیں بلکہ غریبوں کو بھی یاد کیا جائے۔ ہاں اگر سارے غریب ہی آپ نے بلا لیے تو سبحان اللہ، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر سارے کے سارے غریب آپ نے بلایا اور انہیں پیٹ بھر کھانا کھلا دیا
تو کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے بلا لیں، مگر صرف مالداروں کو بلایا جائے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے کہ جو اس میں آتا ہے اسے منع کرتا ہے اور اس کو بلایا جاتا ہے جو انکار کرتا ہے۔ مطلب مالدار لوگوں کی تو آپ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے عزیزوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بلا رہے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں کہ صاحب وقت نہیں ہے ہم آ نہیں سکتے، غریب آدمی آنے کے لیے تیار ہے، آپ اسے نہیں بلا رہے، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کو بلایا جاتا ہے جو انکار کرتا ہے، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی۔ ولیمے کی دعوت جو ہے بے وجہ جو ہے رد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر واقعی کوئی صحیح عذر ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے تو ایک الگ بات ہے، مگر بلا عذر جو ہے ولیمے کی دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے، اس میں جانا چاہیے۔ ابو داؤد نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہ کی اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی، اور جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا۔ بغیر بلائے بھی دعوت میں نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو یا کوئی ایسی اس کے علاوہ دعوت ہو، بغیر بلائے کبھی بھی کسی کی دعوت میں نہیں جانا چاہیے، کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ جانے سے مراد کھانا کھانا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی گیا بغیر بلائے اور کھانا کھایا تو گویا کہ چوروں کی طرح گھسا اور ڈکیتی ڈال کر کے وہاں سے واپس آ گیا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ترمذی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شادیوں میں پہلے دن کا کھانا حق ہے، یعنی ثابت ہے، اسے کرنا ہی چاہیے، اور دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، اور تیسرے دن کا کھانا سمعہ ہے، یعنی سنانے اور شہرت کے لیے ہے۔ جو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سنائے گا، یعنی اس کی سزا دے گا۔ یعنی ولیمہ آپ دوسرے دن تک کر سکتے ہیں، ولیمے کی دعوت کر سکتے ہیں، مگر بعد میں کھانا کھلاتے رہنا یہ ریاکاری اور ریا و نمود ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابو داؤد نے اکرمہ سے روایت کی کہ ایسے دو شخص جو مقابلہ اور تفاخر کے طور پر دعوت کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے یہاں کھانے سے منع فرمایا۔ مثال کے طور پہ آپ کے بچے کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، آپ نے ولیمے میں 4 طریقے کا کھانا دیا، دوسرے پڑوسی کی جب شادی ہوئی بچے کی تو اس نے کہا اچھا انہوں نے 4 طریقے کا دیا ہے، اب میں 8 طریقے کا دوں گا۔ نیت یہ ہے کہ اسے نیچا دکھانا ہے، دکھاوا کرنا ہے، ریاکاری کرنا ہے، لوگوں کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ میں بہت بڑا مالدار آدمی ہوں، تو یہ جو ہے بہت غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ اس نیت سے ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری پہ سزا ہے، اور یہ گناہ کا کام ہے۔ ہاں اگر آپ نے یہ سوچا میرے فلاں بھائی نے لوگوں کی اتنی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اتنا کھانا کھلایا، میں اس سے بھی زیادہ کھلاؤں گا اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بات نہیں، آپ کو ثواب ملے گا، مگر ریاکاری اور ریا و نمود نہیں ہونا چاہیے۔ امام احمد و ابو داؤد نے ایک صحابی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 شخص دعوت دینے بیک وقت آئیں تو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو اس کی دعوت قبول کرو، اور اگر ایک پہلے آیا تو جو پہلے آیا اس کی قبول کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ 2 لوگوں نے دعوت دی تو جو قریب رہنے والا ہے اس کی دعوت قبول کر لیں، یا جو پہلے آیا ہے اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے۔ صلی اللہ علیہ